اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب، سب سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کی مناسبت سے آپ سب کو مبارکباد عرض ہے۔ اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں بھی ہم مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ اپنے سیشن کو آغاز کرنے سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور امام زمانہ علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں کہ وہ ہمیں اجازت دیں کہ اس سیشن میں وارد ہو سکے۔ دیکھیں، ہم نے سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے خدا کی توفیق سے 25 لیکچرز ہم نے پیش کیے تھے پچھلے سال ایام فاطمیہ کی مناسبت سے، اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آج ہم اپنا 26واں سیشن ادامہ دیں گے، کنٹینیو کریں گے، کیونکہ کچھ موضوعات رہ گئے تھے، اس کو تکمیل کریں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کو 3 حصوں میں 3 سٹیجز میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ ان کی پیدائش، ان کا بچپنا، اور اسی طرح ان کی فیملی لائف امام علی علیہ السلام کے ساتھ، اور اسی طرح ان کی سوسائٹل، اجتماعی، پولیٹیکل لائف، یہ تیسرا سٹیج ہے۔ ہم نے اس 3rd سٹیج کے بارے میں اب تک بات نہیں کی ہے کہ انشاءاللہ خدا فرصت دے تو ہم اس سیشن کے بارے میں مطالب عرض کریں گے کہ جو بہت ہی مہم ہے۔ اور ہم اس سیشن میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور ممکن ہے اگلا سیشن بھی ہو، 2 سیشنز ہوں، وہ یہ کہ جو 2nd سٹیج تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا، جو کہ ان کی خانوادگی زندگی تھی، اس میں ان کا رشتہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے ساتھ کیسے ہوا، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ، ان کی ہمسرداری، وہ ایز اے ہاؤس وائف، یہ سارے مطالب ہم نے پیش کیے تھے۔ جو مطالب رہ گئے ہیں وہ یہ ہے کہ اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی۔ یہ ایک اہم موضوع ہے جو آج ہم اس کو شروع کریں گے۔ آج کا بھی سیشن اور اگلا بھی سیشن اسی پر مشتمل ہوگا، اسی موضوع پر۔ ہم کوشش کریں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت سے، ان کی سیرت آف تربیت اولاد سے ہم بھی کچھ سیکھ سکیں، اور اس کو ہم اپنی لائف میں، اپنی پیرنٹل لائف میں، اپنی والدینی لائف میں اس کو ہم عملی کر سکیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلا سوال جو سیرت تربیتی ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں پیش آتا ہے، اور سب سے پہلا پوائنٹ وہ ہے تربیت کا معنی کیا ہے۔ اوکے، ہم کہتے تو ہیں نا تربیت اولاد کے اوپر لیکچرز ہونے چاہیے، تربیت کے اوپر مثلا سیمینارز ہونے چاہیے، بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ خوب، ہم تربیت اتنا کہتے ہیں، لیکن خود تربیت کا معنی کیا ہے؟ اوکے، تربیت کا لغوی اور ڈکشنری معنی ہے پرورش دینا، مہذب کرنا کسی کو۔ اوکے، پرورش یعنی کیا مطلب؟ پرورش کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ یا اس بچے کے ساتھ جس کی تربیت کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ایسے افعال اور ایسے اعمال اس کے ساتھ انجام ہو کہ اس کی معنوی تربیت ہو۔ تربیت سے مراد البتہ صرف معنوی تربیت یہاں پر مراد نہیں ہے، جو ہم ان سیشنز میں دیکھنا چاہیں گے۔ تربیت آپ جسمانی تربیت بھی مراد لے سکتے ہیں، معنوی تربیت بھی مراد لے سکتے ہیں، عاطفی اور احساساتی تربیت بھی یہاں پر مراد ہے، اجتماعی اینڈ سوسائٹل تربیت بھی یہاں پر مراد ہے۔ ان تمام شعبوں کے اندر، ان تمام امور کے اندر تربیت کا مطلب پرورش دینا، آگے لانا، اوپر لے کے آنا کسی شخص کو۔ اب یہ تربیت کا ڈکشنری معنی ہے۔ تربیت کا اصطلاحی معنی جس کو ہم یوز کرتے ہیں اپنی نارمل زبان میں، اسلام کے اندر یوز کرتے ہیں، مثلا تربیت اولاد، تو یہاں پر تربیت سے کیا مراد ہے؟ بہت ہی اس کو غور سے سنیں۔ اگر ہم اس کی ڈیفینیشن پر ہی ہم غور و فکر کریں تو ممکن ہے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔
تربیت کی اب اصطلاحی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ ڈیفینیشن بیان ہو جائے، اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کے حوالے سے جو اس موضوع سے مربوط ہے اس میں ہم وارد ہوں گے۔ دیکھیں تربیت کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تربیت کا اصطلاحی معنی اب یہ ہے، اس کو غور سے سنیں، ایک ایسی فعالیت، ایک ایسی ایکٹیویٹی جو کہ ہدف مند ہے، یعنی تربیت کا کام ہدف مند ہوتا ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کی تربیت کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یعنی آپ ایک ہدف کے ساتھ اس فعل کو انجام دے رہے ہیں، تربیت کے فعل کو، تربیت کی فعالیت کو۔ یہ پہلا عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے تربیت کے ڈیفینیشن کا، کہ تربیت ایک ایسی ایکٹیویٹی جو کہ ہدف مند ہے۔ دو، تربیت ایک ایسی ہدف مند فعالیت ہے جو کہ دو طرفہ ہے، ٹو وے ہے۔ ایسا نہیں کہ تربیت ایک شخص کی جانب سے ہے اور دوسرے کا کوئی کام نہیں ہے اس کے، نہیں، تربیت دو طرفہ ہے۔ یہ کون دو طرفہ لوگ ہیں؟ ایک وہ شخص جو تربیت کرنے والا ہے، اور دو وہ شخص جو تربیت لے رہا ہے۔ پس تربیت کی فعالیت دو انسانوں کے درمیان ہوتی ہے، ٹو وے ہوتی ہے، اور یہ جو ہدف مند اور دو طرفہ ایکٹیویٹی اور فعالیت ہے، یہ ایک خاص ویلیو سسٹم کے بیس کے اوپر انجام پاتی ہے، کچھ خاص کوالٹی سسٹم کے بیس پر یہ ایکٹیویٹی انجام پاتی ہے۔ اب یہ کوالٹی سسٹم شاید ممکن ہے کہ اسلام کا ہو یا ممکن ہے کفار کا ہو، اوکے، کیونکہ کفار بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، وہ اپنے کوالٹی سسٹم اور ویلیو سسٹم کے مطابق تربیت کرتے ہیں، لیکن اسلام اپنے الہی اور انسانی سسٹم کے مطابق تربیت کرتا ہے۔ خوب، کیا ہدف ہے؟ ہدف اب تربیت کا یہ تین چیزیں بیان کر دیں۔ اب اسی ڈیفینیشن میں آخری حصہ یہ کہ تربیت کا ہدف یہ کہ اس شخص کے اندر جس کی آپ تربیت کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ ایک اسپیشل، ایک خاص اخلاق اس کے اندر ایجاد کرنا چاہتے ہیں، ایک خاص قسم آف رویہ اور بیہیویئر اس کے اندر ایجاد کرنا چاہتے ہیں، ایک خاص دیکھنے کا انداز اس کے اندر ایجاد کرنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان مختلف اعتبار سے جہان کو دیکھتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے۔ خوب، کوئی انسان دنیا کو فقط مٹیریلسٹک اور جسمانی دیکھتا ہے، بدنی دیکھتا ہے، فقط ظاہری نگاہ ہے، لیکن ایک انسان ہے نہیں، اس کی نگاہ فقط ظاہری نہیں ہے، وہ اس ظاہر کے اندر باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں تو در حقیقت اس تربیت کے اندر، اس کے اندر دنیا اور جہان اور پورے عالم ہستی کو جو دیکھنے کا جو انداز ہے وہ اس کے اندر آپ ایجاد کر رہے ہیں۔ یہ تربیت کا اینڈ گول ہوتا ہے۔ لیکن ایک پوائنٹ اس ڈیفینیشن میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ تربیت دو طرفہ ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو آپ کو معلوم ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تربیت یعنی اگر میں ایز اے باپ، ایز اے فادر اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تربیت دو طرفہ ہے، یعنی تربیت وہ فعالیت ہے جو مربی، جو کہ تربیت کرنے والا ہے، اور دو تربیت لینے والے کے درمیان یہ ایکٹیویٹی انجام پاتی۔ پس جو میں تربیت انجام دینا چاہتا ہوں مجھے بھی تو تربیت یافتہ ہونا چاہیے، اوکے؟ میری بھی تو بچپن میں تربیت ہونی چاہیے تھی تاکہ اب میں اس جملے کو ادا کرنے کے قابل ہوں، تاکہ میں اب اس چیلنج کو لے سکتا ہوں کہ مجھے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ اگر میری اپنی تربیت نہ ہوئی ہو تو میں اپنے بچوں کی کیسے تربیت کروں گا؟ یہ ہر باپ کو اور ہر ماں کو اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا میں نے اپنی تربیت کی ہے؟ کیا میں نے اپنے آپ کو کسی استاد کے سپورٹ کیا ہے کہ وہ میری تربیت کرے تاکہ میں اس قابل بن جاؤں کہ اپنے بچے کی تربیت کر سکوں؟ یہ اہم سوال ہے۔ اس کے بغیر تو اپنے بچوں کی تربیت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہو گیا الحمدللہ۔ دوسرا پوائنٹ یہاں پر یہ کہ تربیت کے اندر اگرچہ آپ دیکھیں
بہت سارے ایلیمنٹس اور عوامل اور اسباب درکار ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر انسان کا ارادہ ہے، انسان کی فطرت ہے. اسی طرح وراثت، انہیریٹنس یعنی معنوی اور جینیٹک جو وراثت ہے وہ خود تربیت کے اندر اثر انداز ہوتی ہے، تربیت اولاد کے اندر اثر انداز ہوتی ہے. لیکن یہاں پر اس چیز کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو، ہم سب کو، کہ یہاں پر جو اصل کردار ہے، اصل کردار وہ ہے ماں باپ کا. تربیت کا اصل رول جو جس کے بارے میں ممکن ہے، جو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز، وہ رول پلے، کردار اور کیریکٹر جو انسان کی تربیت میں رول پلے کر سکتا ہے اور بنیادی رول پلے کر سکتا ہے، وہ ماں باپ ہے. وراثت اپنی جگہ، فطرت اپنی جگہ، وہ سب ٹھیک ہے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن بنیادی کیا ہے؟ ماں باپ. اور ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، ایٹماسفیئر. ماحول کیا ہے؟ کیا ماحول آپ نے بچے کو دیا ہے؟ کس اسکول میں آپ نے اپنے بچے کو ایڈمیشن دلایا ہے؟ آپ کے بچے کی دوستی کس کے ساتھ ہے؟ کون اس کے دوست ہیں؟ کہاں کہاں جاتا ہے وہ؟ یہ سب کچھ اثر انداز ہے تربیت کا. لہٰذا یہاں پر ایک بہت ہی اہم کیریکٹر جو رول پلے کرتا ہے انسانوں کی تربیت میں، وہ ہے حکومت، گورنمنٹ. کیوں گورنمنٹ کہاں سے آ گئی؟ آپ ممکن یہ پوچھیں مجھ سے، گورنمنٹ یہاں پر کہاں سے آ گئی؟ حکومت کا کیا حکومت کا کام کیا ہے؟ حکومت کا کام یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول سوسائٹی کے اندر پیدا کریں، کریٹ کریں، ایجاد کریں کہ بچہ اور تمام انسان، ایلڈرلی، چھوٹے بڑے، سب آسانی سے اس انسانی اور الہی کمال تک پہنچ سکے. اب یہ ماحول کون بنائے گا سوسائٹی کے اندر؟ یہ گورنمنٹ کا کام ہے. اوکے، تو بس آپ دیکھیں آپ کی گورنمنٹس میں یہ ماحول آپ کی گورنمنٹ نے بنایا ہے، نہیں بنایا ہے. اگر نہیں بنایا ہے تو آپ مطالبہ کریں، اور اگر بنایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. بس تربیت کا یہ میں نے آپ کو ایک اہم پوائنٹ بتایا ہے. دوسری طرف سے ممکن ہے یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال ہو، نارمل سوال کیا بھی جاتا ہے، وہ یہ کہ ٹھیک ہے چلو ماں اور باپ دونوں کا اہم کردار ہے، لیکن سب سے زیادہ کردار کس کا ہے؟ آیا ماں کا ہے یا باپ کا ہے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، یا جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں، جو میں نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں، اس کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ دونوں کا کردار بہت اہم ہے. ماں کا بھی کردار بہت اہم ہے، باپ کا بھی کردار بہت ہی اہم ہے. البتہ ماں کا جو کردار ہے وہ ایک حد تک بنیادی کردار ہے. بہت ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو گمراہ کرنے میں ایک بالآخر کلیدی اور کی کردار ادا کرتی ہیں. البتہ میں نے کہا نا، ماں باپ دونوں کو لے لیں، دونوں کا. اگر میں یہاں کہوں ماں کا بہت اہم کردار ہے تو ممکن ہے جو سننے والا باپ ہے وہ یہ کہے گا کہ چلو بس میری تو چھٹی ہو گئی. نہیں، دونوں کا کردار ہے. روایات موجود ہیں، یہ روایات کے بغیر میں آپ کے سامنے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں. ایک حدیث آپ دیکھیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے. علماء فرماتے ہیں ہر بچہ، اب یہ علماء کی تفسیر ہے کہ ہر بچہ فطرت توحیدی لے کر پیدا ہوتا ہے، الہی فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے. پھر نبی اکرم کی حدیث آپ دیکھیں آگے، حتی یکون ابواہ، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ یوحدانہ و ینصرانہ، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. یعنی اس کی تربیت بیچارے کی ایسی کی جاتی ہے، اس کو ایک ایسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے گھر کے اندر، شہر کے اندر، گلی کے اندر، کوچے کے اندر، کہ ان دی اینڈ وہ مسلمان نہیں بنتا. ان دی اینڈ وہ ممکن ہے نام کا مسلمان ہو، لیکن اس کے اندر جو معنویت ہے وہ اسلامی معنویت نہیں ہے، الہی معنویت نہیں ہے.
بلکہ معنویت نہیں ہے. اس کو معنویت کا لفظ یہاں نہیں کہنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ معنویت یا اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے، نہیں، یہ غلط ہے. یعنی اس کی تربیت ایسی اس بیچارے کی ہوتی ہے اس ماحول کی وجہ سے، گھر اور باہر کی وجہ سے، کہ بالآخر اس کی جو سوچ ہوتی ہے نا وہ غیر اسلامی ہوتی ہے. وہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے. دیکھیں نبی اکرم کیا فرما رہے ہیں، ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. خوب، پھر کیوں بچے آگے جا کے بڑے ہو کے کرپٹ بن جاتے ہیں، برے بن جاتے ہیں، ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا، ان کی زبان اچھی نہیں ہوتی، ان کی ڈیسیشن میکنگ اچھی نہیں ہوتی؟ کیوں؟ اس کی وجہ یا تو تربیت غلط ہے یا اصلاً اپنے بچے کو رہا چھوڑ دینا. آٹومیٹک روٹین کی لائف کا اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو اس روٹین کی لائف میں لے کر آنا. صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، باپ جا رہا ہے آفس، شام کو آفس سے آ رہا ہے، ماں کھانا بنا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر باپ کھانا کھانے کے بعد پھر سو جاتا ہے اور بچے کے لیے ٹائم نہیں ہے. ماں بھی پورا دن یا تو کچن میں ہوتی ہے، یا تو ٹیلی ویژن دیکھ رہی ہے، یا اپنی سہیلیوں کے ساتھ گوسپنگ اور گپ شپ میں مصروف ہے، یا انسٹاگرام اور فیس بک پہ مصروف ہے، اور بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. بچوں کو رہا چھوڑ دیا ہے اس امید کے ساتھ کہ میرا بچہ اسکول میں اچھی تربیت پائے گا. نہیں، کون سی ایسی اسکول ہے جو بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے؟ کوئی ایسی اسکول نہیں سوائے اہل البیت عصمت و طہارت کی اسکول اینڈ یونیورسٹی. جب تک آپ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اہل البیت کی اسکول میں، اہل البیت کی دانشگاہ میں نہیں لے کر آئیں گے، تب تک نہ آپ کی اپنی تربیت ہوگی، نہ اپنے بچوں کی تربیت ہوگی. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بالآخر معصومہ تھی، عصمت کا مقام تھا ان کے وجود میں. لہٰذا چونکہ معصومہ تھی، گناہوں سے پاک، تمام پلیدیوں سے پاک، لہٰذا ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے. تمام مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل. یہاں پر ایک سوال اور ایک اوپینین، اور بلکہ یوں کہوں ایک سجیسٹن میں دینا چاہوں گا اپنے اہل سنت بردرز اینڈ سسٹرز کو، کہ آپ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہم اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق معصومہ ہیں. کوئی گناہ ان کے قریب نہیں آ سکتا، بلکہ یوں کہوں کہ یہ بہتر ہے عصمت کی تعریف، کہ ارادہ رکھتے ہوئے، ول پاور رکھتے ہوئے وہ گناہ کی طرف ایک معصوم نہیں جاتا. اپنے ارادے کے ساتھ ایک معصوم گناہ کی طرف نہیں جاتا. یہ عصمت ہے. خوب، آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آیا معصومہ ہیں؟ کون ہے نبی اکرم کے خاندان میں؟ کون معصوم اور معصومہ ہے سوائے علی علیہ السلام کے، سوائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے، سوائے حسن اور حسین کے؟ اور کون معصوم ہے؟ یہی اہل البیت کا خاندان معصوم ہے. امام علی علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور ان کی جو اولاد ہیں امام مہدی علیہ السلام تک، یہ معصوم ہے. اسی وجہ سے ان کو ہمارے لیے رول ماڈل قرار دیا گیا ہے. میں آپ سے، آپ کی خدمت میں ایک سجیسٹن یہ پیش کرنا چاہوں گا، خصوصاً اہل سنت کے بھائیوں اور بہنوں سے، کہ آپ جائیں، آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تربیتی میتھڈولوجی کے بارے میں ریسرچ کریں. کس طرح انہوں نے تربیت کی اپنے بچوں کی. البتہ ابھی ایک پوائنٹ میں پیش کرنے والا ہوں، وہ یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی جو روش تربیتی ہے، اس اعتبار سے آپ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کن بچوں کی تربیت کی ہے؟ امام حسن اور امام حسین، حضرت زینب اور ام کلثوم سلام اللہ علیہم اجمعین، ان سب کی تربیت کی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے. کیسے تربیت کی، انشاءاللہ اب یہ آپ کے سامنے کچھ مطالب پیش کریں گے. لیکن ایک پرابلم ہے یہاں پر. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ دو ایسے فیکٹرز اور عوامل ہیں اور اسباب ہیں کہ وہ تاریخی رپورٹس، تاریخی گزارشات اینڈ ڈاکیومنٹس اتنی مقدار میں ہم تک نہیں پہنچے کہ جو ہمیں یہ بتا سکیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی ہے. موجود ہے ہمارے پاس تاریخی ڈاکیومنٹس، لیکن کم ہیں. کیوں کم ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں.
پہلی وجہ یہ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی عمر کم تھی، بالآخر ان کی شہادت 18 سال کی ایج میں ہوئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس ایج کی جو خاتون ہوتی وہ ینگ ہوتی ہے، وہ جوان خاتون ہوتی ہے، اور چونکہ وہ زمانہ صدر اسلام کا زمانہ تھا، اسلام کے آغاز کا زمانہ تھا، لہٰذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور حتیٰ دیگر خواتین بھی، شاید دیگر ازواج رسول بھی، ازواج رسول، رسول کی بیٹیاں اور دیگر ممکن ہے صحابہ کرام کی بھی جو خواتین ہیں، فیملیز ہیں، وہ گھر سے باہر کم نکلتی تھیں، عمومی اس لوکیشن میں کم حاضر ہوا کرتی تھی۔ ایک یہ بات، ایک تو چھوٹی عمر ہے اور پلس یہ سب کے سامنے کم حاضر ہونا۔ دوسری وجہ کہ جس کی وجہ سے ہم تک رپورٹس کم پہنچی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تربیتی سیرت کے حوالے سے، وہ یہ کہ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے یا شہادت ہوتی ہے، آپ دیکھیں شہادت سے پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بستر مرگ پر، موت کے بستر پر، اس سے پہلے کہ وہ ان کی روح مبارک ان کے بدن سے جدا ہو، انہوں نے قلم اور کاغذ مانگا۔ وہاں پر حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ہمیں آپ کی لکھی ہوئی وصیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، یہ تاریخی رپورٹس موجود ہیں سنی شیعہ سورسز کے اندر۔ خوب، کیا لکھنا چاہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہی معروف حدیث کہ انی تارکم فیکم ثقلین، فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس سے تمسک کر لیا تو ہدایت پا جاؤ گے، اگر چھوڑ دیا، کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور دو میرے اہل البیت۔ کیا مطلب میرے اہل البیت؟ فقط محبت کے لیے نہیں، تعلیمات اہل البیت، حکومت اہل البیت، معنویت اہل البیت، قرآن کے ساتھ ساتھ ان دونوں کو لے کے چلو گے اپنی زندگی میں تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ خوب، جب نبی اکرم کی رحلت ہوتی تو فوراً کیا ہوتا ہے؟ سقیفہ کا عمل پیش آتا ہے اور امامت امام علی علیہ السلام کو غصب کیا جاتا ہے، یعنی جو حق کے حکومت امام علی کو حاصل تھا اس کو غصب کیا جاتا ہے، اور حضرت ابو بکر خلیفہ اول بن جاتے ہیں غاصبانہ طور پر۔ یہاں پر ایک پالیسی حضرت ابو بکر کی حکومت میں پیش آئی، انہوں نے یہ پالیسی اپنائی، حضرت عمر نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور اسی طرح یہ چلتا گیا سلسلہ۔ وہ کیا پالیسی تھی؟ وہ ہے منع تدوین حدیث، حدیث کو لکھنا، حدیث کو سنانا ممنوع، بینڈ، حدیث بینڈ، حدیث کو بین کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، خلیفہ اول کی گورنمنٹ کی طرف سے۔ بہت ساری تاریخی رپورٹس ڈاکیومنٹڈ موجود ہیں اس حوالے سے کہ کس طرح ان افراد نے، خلیفہ اول نے، خلیفہ دوم نے، خلیفہ سوم نے حدیث کی بائیکاٹ اور حدیث کو بین کرنے میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو، رپورٹس میں موجود ہے، جلایا گیا، اصحاب کو منع کیا گیا کہ حدیثوں کو نہ لکھا جائے، نہ سنایا جائے، اور اسی طرح جو سناتا تھا ان کو سزا بھی دی جاتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، خلیفہ کی جانب سے۔ تو یہ جو، اب آپ دیکھیں کیا فاجعہ پیش آیا ہے اس کے ساتھ، کس قدر اہل البیت کی تعلیمات کو یہاں پر ڈسٹروائے کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم کی جو 23 سالہ احادیث کا جو کلیکشن اور خزانہ ہے، اس کو پروپوگیٹ کرنے، اس کو تبلیغ کرنے سے روکا گیا۔ خوب، اس سے کیا نقصان ہوگا؟ اس سے جو نالج اور علم اور تعلیم و تعلم کے اندر جو نقصان پیش آیا ہے اس کا جبران نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں آگے اس کے جو نتائج نکلے، وہ کبھی میں آپ کو کسی اور سیشن میں بتاؤں گا کہ اس پالیسی کا کیا نتیجہ نکلا۔
اور اہل سنت حضرات اگر یہ ریسرچ کریں کہ ان کے ساتھ کیا مظلومیت ہوئی ہے، حقیقتاً میری نظر میں اہل سنت جو عوام ہے وہ مظلوم عوام ہے، مظلوم عوام ہے، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہی کے خلفائے راشدین نے، یعنی خلیفہ اول دوم سوم نے حدیثوں کی بائیکاٹ، حدیثوں کو بین کرنے کے نتیجے میں کس قدر تعلیمات نبی اکرم سے ان کو محروم کیا ہے، اور نتیجے میں ایک نتیجہ جو بہت ہی بھیانک نتیجہ نکلا وہ ہے جعل حدیث کا نتیجہ، یعنی اب فیک اور نقلی احادیث کو بنانا اور لکھنا اور پروپوگیٹ کرنا شروع کیا گیا۔ اب یہ بہت بڑی داستان ہے۔ بالآخر ہمیں ان دو عوامل کی وجہ سے یہ مسائل ہمیں فیس کرنے کو ملے۔ خوب، اب آتے ہیں ڈائریکٹلی نبی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت تربیتی کے اعتبار سے، لیکن دو پوائنٹس میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ آپ دیکھیں، اگر ہسبینڈ اینڈ وائف، ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور خصوصاً وہ افراد جو شادی کرنے والے ہیں وہ اس گول کے ساتھ اگر شادی کر رہے ہیں کہ ان کو اپنی بھی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، تو یہاں پر ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کیا بیس ہے، تربیت کے اہم فاؤنڈیشنز کیا ہیں، کہ اگر یہ فاؤنڈیشنز فراہم ہو گئے تو یس، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تربیت کا عمل اور فعالیت 95% ابو اچھی ہو سکتی ہے اور سکسیسفل اور کامیاب ہو سکتی ہے۔ ایک اہم پوائنٹ فیکٹر یہاں پر یہ کہ ہسبینڈ یا لڑکا یا لڑکی آئے اور اپنے لیے ایک بہترین ساتھی انتخاب کرے۔ مثلا لڑکا آئے اور بہترین صالحہ لڑکی کو، شائستہ، با تقوی، احساس ذمہ داری کرنے والی لڑکی کو انتخاب کرے۔ اگر یہ صفات اس کے اندر ہوئی تو یس، بچوں کی اچھی تربیت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح لڑکی بھی یہ چیک کرے کہ میں کس سے شادی کر رہی ہوں، ماں باپ بھی یہ چیک کریں کہ ہم کون سا لڑکا دیکھنے جا رہے ہیں۔ فقط لڑکے کا ہینڈسم ہونا، لڑکے کے پاس اچھا پیسہ ہونا، یس یہ تو لڑکا دبئی میں پڑھتا ہے، امریکہ میں پڑھتا ہے اور اس کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بے شک نماز ٹائم پہ نہیں پڑھتا لیکن پیسہ تو ہے، شکر ہے، خوب، یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو ایک شادی کو کامیاب کرتی ہے۔ یہ وہ چیزیں جو شادی کو ممکن ہے انہی شادی کرنے والوں کو آخر میں جہنم لے جائے۔ تقوی اصل ہے، تقوی اصل ہے، اخلاق اصل ہے، جاب، پیسہ ہو نہ ہو، یہ دو اصل چیزیں ہیں، احساس ذمہ داری، تقوی، اخلاق۔ دوسری اہم چیز، دوسرا اہم بیس کہ یہ فراہم ہو جائے تو یہ بھی ایک اہم کردار ادا کرے گا کس چیز میں؟ تربیت، کامیاب تربیت کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اب یہ سب جانتے ہیں اور روایات اور احادیث اور کتابیں میں موجود ہیں، انگلش اینڈ اردو میں فقط ہیڈ لائن پیش کر رہا ہوں تاکہ ایک نقطہ بیان ہو جائے۔ وہ یہ کہ بالآخر جب شادی ہو جاتی ہے اور نطفے کا عمل، نطفے کی تشکیل کا جب عمل پیش کیا جائے، جب عمل انجام دیا جائے، تو اس عمل سے پہلے جو روایات کے اندر آداب، جسمانی اور روحانی اور اخلاقی جو آداب لکھے گئے ہیں احادیث کے اندر، ان کی طرف رجوع کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آداب جبرائیل علیہ السلام سے تعلیم لیے اور اس کے اوپر عمل کیا، اور یہی آداب نبی اکرم نے امام علی علیہ السلام کو بھی تعلیم دی ہے تاکہ نطفے کی تشکیل سے پہلے ان آداب کی رعایت کی جائے۔ کہ ان آداب کے حوالے سے مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بحار الانوار جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 280 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تیسری اہم چیز وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، متولد ہو جاتا ہے، تو یہاں پر جو آداب ذکر کیے گئے ہیں روایات کے اندر، چاہے وہ جسمانی آداب ہوں، چاہے وہ روحانی آداب ہوں، جو کہ مؤثر ہیں، بہت ہی مؤثر ہیں تربیت کے اندر، اس کی روحی پرورش کے اندر، جسمانی پرورش کے اندر اس کی رعایت کی جائے۔ جیسے
اذان اور اقامہ پڑھنا اس کے لیفٹ اینڈ رائٹ ایئر کے اندر، اور اسی طرح جو دیگر آداب ہیں، جس طرح دیکھیں خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ان آداب کی رعایت فرماتی تھیں۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت موجود ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بچوں کے تمام بچوں کے 7ویں دن آف ولادت میں ان کا عقیقہ کیا، اور اسی طرح ان کے سر کے بال جدا کیے، اور اسی طرح صدقہ دیا، ان کے بالوں کے بدلے جو صدقہ دیا جاتا ہے چاندی کا سلور کا، اس کا صدقہ انہوں نے دیا۔ یہ امام صادق کی روایت جو کہ الکافی اصول کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 33 میں موجود ہے۔ یہ وہ زمینہ اور یہ وہ بیسز ہیں، 3 بیسز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ اس کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں وہ ڈائمینشنز آف تربیت، کہ وہ ڈائمینشنز آف تربیت اگر ہم دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں تو وہ 4 ڈائمینشنز ہیں، کلی طور پر 4 ڈائمینشنز ہیں۔ وہ ہے جسمانی اعتبار سے تربیت، روحانی اور عاطفی یا احساساتی اعتبار سے بچوں کی تربیت کرنا، 3 دینی اور اخلاقی تربیت، 4 سیاسی اور اجتماعی تربیت یعنی پولیٹیکل اینڈ سوسائٹل تربیت۔ ان تمام ابعاد کے اندر حضرت زہرا نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے۔ بالآخر آپ دیکھیں دین اسلام خداوند متعال جب ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کو بچہ عطا کرتا ہے تو یہ بچہ امانت کے طور پر عطا کرتا ہے، امانت الہی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جو بھی میں اپنے بچے کے ساتھ کرنا چاہوں جائز ہے، جیسی بھی میں اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہوں میری مرضی ہے۔ نہیں، یہاں پر میری مرضی نہیں ہے، یہ امانت ہے۔ جب امانت ہے تو مرضی نہیں چلتی یہاں پر۔ جو دستورات خداوند متعال ہیں، جو اہل البیت عصمت و طہارت کے دستورات ہیں، ان کو بجا لانا ضروری ہے، تاکہ اس میں آپ کی بھی نجات ہو، ماں باپ کی بھی نجات ہو، بچوں کی بھی نجات ہو۔ ورنہ اگر میں نے اور آپ نے اہل البیت کے دستورات پر عمل نہیں کیا، جسمانی اعتبار سے، روحانی عاطفی اعتبار سے، عقلانی اعتبار سے، دینی اخلاقی اعتبار سے، سیاسی اجتماعی اعتبار سے، ان تمام ڈائمینشنز اور ابعاد کے اندر جو دستورات موجود ہے، جو سیرت موجود ہے، اگر ہم نے اس سیرت کو فالو نہیں کیا تو ممکن ہے، سیدھی سی بات بتا دوں، میں بھی شاید جہنمی ہو جاؤں، کیونکہ میں نے ایز اے باپ وہ کردار ادا نہیں کیا ہے۔ ماں بھی جہنمی ہو جائے گی، بچے بھی جہنم جائیں گے، خدا نہ خواستہ۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں اور باپ۔ میں آپ کے سامنے اس سے پہلے ہم اپنا سیشن اینڈ کریں، میں نہیں چاہ رہا ہوں اس کو ہم طولانی کریں تاکہ اس سیکنڈ سیشن کے لیے بھی کچھ مطالب تھوڑے بچ جائیں۔ میں فقط ایک ڈائمنشن آف تربیت یہاں پیش کروں گا، اس کے بعد باقی جو 2 یا 3 ڈائمنشنز بچیں گے وہ نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ۔ پہلا ڈائمنشن اور بعد آف تربیت ہے تربیت جسمی، فزیکل تربیت بچوں کی۔ بالآخر خدا نے انسان کو 2 حصوں میں خلق کیا ہے، 2 ڈائمنشنز ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ روح حقیقت انسان ہے، روح حقیقت انسان ہے۔ اب اس روح کو بدن کے قالب میں ڈھالا گیا ہے، بدن کے اندر رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ممکن ہے ابھی سوال کریں کہ روح کہاں پر ہے؟ بدن کے اندر۔ فی الحال میں اس ٹاپک میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں، صرف ذہن میں رکھ لیں کہ روح کو بدن کے قالب میں ڈھالا گیا ہے، یعنی اگر بدن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس دنیا میں اگر رہنا ہے تو بدن کے ساتھ رہنا ہوگا انسان کو۔ یس، جب انسان دنیا سے چلے جائے گا تو اس دنیاوی بدن کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ روح اس بدن کے ساتھ وابستہ ہے۔ بس اگر وابستہ ہے تو اس بدن کی بھی آپ کو نیڈز پوری کرنی ہوں گی بچوں کی۔ جب بچے کی بدنی نیسیسٹیز کو اگر میں اور آپ پورا نہ کریں تو اس کی روحانی نیسیسٹیز کو بھی ہم پورا نہیں کر سکتے۔ بس بدن کی تربیت یہاں پر مہم ہے، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اس بدنی تربیت میں بھی اپنے بچوں کے لیے بہت ہی اہم رول پلے کیا ہے۔ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی پوری کوشش تھی کہ ان کے بچے، اگرچہ حضرت زہرا اور امام علی علیہ السلام کا گھر فائنینشل اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے، مالی لحاظ سے بہت ہی فقیرانہ گھر تھا، ان کی زندگی بہت ہی فقیرانہ زندگی تھی۔
اس سب کے باوجود ظاہر سی بات ہے جس کا گھر فقیرانہ ہو، پیسوں کے مسائل ہوں، اس گھر میں بچوں کی جسمانی تربیت کرنا آسان نہیں ہے، کیونکہ بالآخر جسمانی تربیت کے لیے غذا چاہیے. ماں کو اگر دودھ پلانا ہے، اس کو بھی، ماں کو بھی بالآخر بہترین ہیلدی فوڈ کھانے کی ضرورت، تب جا کے وہ اپنے بچے کو فیڈ کر سکتی ہے. لیکن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان تمام مشکلات کے باوجود اپنے بچوں کی جسمانی سلامتی میں، ان کی ہیلتھ اور صحت میں، ان کے کھانے پینے اور ان کے بدنی پرورش میں انہوں نے خوب کردار ادا کیا ہے تمام سختیوں کے باوجود. ایک طرف سے فقیرانہ زندگی ہے، دوسری طرف سے امام علی علیہ السلام اکثر اوقات گھر پہ نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ کیونکہ امام علی علیہ السلام اکثر اوقات یا تو نبی اکرم کے ساتھ جنگوں میں مشغول ہوا کرتے تھے، یا پھر نبی اکرم کی جانب سے کوئی تبلیغی ماموریت ہوتی تھی. مثلا امام علی کو یمن بھیجا ہے، وہاں بھیجا ہے تبلیغ کرنے کے لیے. بالآخر امام علی ہوتے تھے گھر پہ، لیکن پورا دن نہیں ہوا کرتے تھے. تو اب دیکھیں حضرت زہرا ہیں اور ان کے بچے ہیں. یہاں پر روایت کے اندر موجود ہے، جیسے آیت المرعشی کی کتاب ہے یا مرحوم طبرسی کی کتاب مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 117 میں یہ روایت آئی ہے کہ ان تمام سختیوں کے باوجود حضرت زہرا خود اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، خود فیڈ کیا کرتی تھی. اب یہ بھی ایک روایت موجود ہے کہ علامہ مجلسی بحار الانوار جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 59 میں یہ روایت موجود ہے کہ بہت سارے مواقع اور مناسبتیں اور ایسے دن پیش آتے تھے ان کی زندگی میں، حضرت کی زندگی میں، کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا. اوکے، یا کچھ بھی ہوا نہیں کرتا تھا، یا بہت ہی کم کھانا ہوا کرتا تھا. تو یہاں پر حضرت زہرا کو دیکھیں، ایک طرف سے ماں بھی ہیں، ایک طرف سے زوجہ بھی ہیں. یہ دو اہم رولز ادا کرنے ہیں حضرت زہرا کو اور آپ سب کو. صحیح ہے، جو بھی سسٹرز یہ سن رہی ہیں ان سب کو بالآخر یا تو ماں ہیں یا ماں بننے والی ہیں، اوکے، اور وائف ہیں. یہ دو رولز آپ سب کو ادا کرنے ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مرحوم مجلسی یہ روایت فرماتے ہیں کہ اس اپنی کتاب میں کہ بعض اوقات وہ خود کھانا نہیں کھاتی تھی. جب گھر میں کھانا بہت کم ہوا کرتا تھا تو وہ خود کھانا نہیں کھاتی تھی تاکہ کھانے کو بچا سکیں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے. اور ان سب مشکلات کے باوجود اپنے شوہر کے سامنے، روایات میں موجود ہے، اپنے شوہر کے سامنے شکایت نہیں کرتی تھی. یہ روایت کے الفاظ ہیں، روایت میں موجود ہے بحار الانوار کے اندر. الٹا وہ کیا کرتی تھی، وہ کھانا بچاتی تھی، خود نہیں کھاتی تھی، بچوں کو اور شوہر کے لیے بچاتی تھی. اور بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتی تھی، ان کی خدمت میں ان سے متوسل ہوا کرتی تھی. اور کیوں متوسل؟ تاکہ وہ دعا کریں اور اپنے بچوں کے لیے کھانا فراہم ہو جائے. اب روایت کے اندر کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آتی تھیں تاکہ اگر ان کے پاس کچھ کھانا ہو تو نبی اکرم فرماتے تھے کہ میرے پاس بھی کھانا نہیں ہے. تو یہاں پر نبی اکرم دعا فرماتے تھے خداوند متعال کی بارگاہ میں، اور آسمان سے جنتی کھانا مائدہ آسمانی آتا تھا، اور اس سے حضرت زہرا کا گھر استفادہ کرتا تھا، ان کے بچے استفادہ کرتے تھے. ایک اور روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بچوں کی شفا کے لیے، جب ان کے بچے بیمار ہوا کرتے تھے تو ایک روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ مادی، دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ گھر میں کھانا نہیں ہے یا بچہ بیمار ہے تو ہم مثلا فارمیسی جاتے ہیں، آج کے زمانے میں میڈیکل سٹور جاتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. لیکن اس وقت جب پیسہ ہو، اب جب پیسہ نہیں تو کیا کریں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں دو پہلو ہمیں ملتے ہیں. بعض اوقات اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے مادی وسائل سے توسل اور توسط لیا کرتی تھی،
اور بعض اوقات جیسے مثال کے طور پر خود نبی اکرم کی خدمت میں جاتی تھی، ٹھیک ہے، یا بعض اوقات معنوی بعد اور معنوی پہلو سے استفادہ کرتی تھی. مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے ایک مثال دوں تو یہاں پر ایک روایت کے اندر موجود ہے کہ جب ان کے بچے بیمار ہوئے تھے امام حسن اور امام حسین علیہم السلام، تو یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے توسل کیا حضرت علی علیہ السلام اور ان کی جو کنیز ہیں حضرت فضہ سلام اللہ علیہا، ان سب نے مل کر اپنے بچوں کی شفا کے لیے نظر کی کہ ہم اگر یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر یہ شفا پا جاتے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھتے ہیں. یہ روایت شیخ صدوق نے اپنی کتاب الامالی میں صفحہ نمبر 329 میں ذکر کیا. بعض اوقات امام علی علیہ السلام بھی یہی کام کرتے تھے، بعض اوقات مادی وسائل سے، بعض اوقات معنوی وسائل سے. دیکھیں امام علی علیہ السلام بعض اوقات خود مشکلات کے موقع پر جب کھانا نہیں ہوتا تھا، مسائل دیگر ہوتے تھے، دیگر مشکلات میں خود اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاتے تاکہ نبی اکرم دعا کریں اور یہ شفا پا جائے. ایک اور روایت کے اندر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بعض اوقات دیکھیں یہ ادب، دیکھیں اب یہاں پر ایک بہت ہی تربیت، سب تربیتی نکات ہیں، وہ تربیتی اہم نقطہ یہاں پر کیا ہے؟ دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بالآخر معصومہ تھیں، مستجاب الدعوہ تھیں، ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی، لیکن ان سب کے باوجود وہ خود بھی اپنے بچوں کو نبی اکرم کے پاس لے جاتی تھی تاکہ وہ ان کے لیے دعا کریں. کیوں؟ وہ بھی تو دعا کر سکتی تھی، اپنے شوہر امام علی علیہ السلام کو کہتی کیونکہ وہ بھی تو معصوم تھے، لیکن کیوں نبی اکرم کے پاس لے جاتے؟ دیکھیں امام علی بھی لے جایا کرتے تھے، حضرت زہرا بھی لے جایا کرتے. کیوں؟ تاکہ بچوں کے اندر یہ سینس پیدا ہو کہ بزرگوں کا، بڑوں کا احترام کیسے ہونا چاہیے. 2 نبی اکرم کی شخصیت. نبی اکرم کون ہے؟ نبی خاتم ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی اکرم اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم، پیغمبر، ہر پیغمبر عالم ہوتا ہے بالآخر. تو یہ سینس کریٹ کرنا اپنے بچوں کے اندر کہ اولیاء خدا کیسے ہوتے ہیں، اولیاء خدا کی خدمت میں جانا کیسے ہوتا ہے، ان کا احترام کیسے ہوتا ہے. کیا میں اور آپ یہ کام کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر آپ کے گھر میں، میرے گھر میں کوئی مادی مشکل ہے، بچہ بیمار ہے، یا کوئی اور مشکل ہے، معنوی مشکل ہے، تو کیا ہم اپنے آپ کو اور یا اپنے بچوں کو کسی عالم کے پاس لے جاتے ہیں تاکہ اس بچے کے اندر عالم کا احترام اس کے اندر ایجاد ہو، عالم کی اہمیت اس کے اندر ایجاد ہو، عالم کی شخصیت، بزرگ اس کے ذہن میں کریٹ ہو، ایجاد ہو. کیا میں اور آپ یہ کام کرتے ہیں؟ کتنے علماء ہمارے محلے کے اندر 10 منٹ کے راستے پہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے شہر میں ہوتے لیکن ہم نہیں جاتے. پھر ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر منبر کے سامنے بیٹھیں، مجلس میں حاضر ہوں؟ کیونکہ ہم یہ کام نہیں کرتے، کیونکہ ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت سے غافل ہیں. لہٰذا ہم کوشش کریں اس سیرت کو فالو کر سکیں، چاہے جسمانی مسائل ہوں، چاہے معنوی مسائل ہوں. لے جائیں اپنے بچوں کو عالم کے پاس، کسی ولی خدا کے پاس لے جائیں. کبھی آئیں، زیارت پر آئیں، حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آئیں، وہاں پر علماء سے ملاقات کریں، ڈھونڈیں کون سے بڑے علماء کم اور نجف میں رہتے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں. یہ وہ سیرت ہے جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ السلام ہمیں سکھا رہے ہیں. 2 معصوم ماں باپ ہمیں سکھا رہے ہیں. تو بس ہم کوشش کریں انشاءاللہ اس سیرت پر عمل کریں. اور اب اگلے لیکچر سے اگلے سیشن میں ہم تربیت کے جو دیگر ابعاد ہیں، دیگر ڈائمنشنز ہیں، جیسے تربیت روحانی اور عاطفی اور معنوی تربیت، احساسی تربیت، اسی طرح دینی اخلاقی تربیت اور سیاسی اجتماعی تربیت. کوشش کریں گے اس کو اگلے سیشن کو ہم ممکن ہے تھوڑا اس کا ڈیوریشن زیادہ ہو، لیکن یہ ٹاپک انشاءاللہ ہم اس کو اگلے سیشن میں کمپلیٹ کریں گے. خدا سے دعا ہے
کہ خدا ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امام علی علیہ السلام اور دیگر تمام معصومین علیہم السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔